السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ملیر کے علاقے کے ایک نجی اسکول کی ہے۔ یہاں ہم اسکول کا نام نہیں بتائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں کامران نے ملیر سے بھیجی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی 1985 کی ہے۔ اس وقت میں 6 کلاس میں تھا۔ میں، تنویر اور علی روز صبح سویرے ایک دوسرے کو لیتے ہوئے اپنی گلی سے 3 گلی آگے اسکول میں جایا کرتے تھے۔ ہماری اسکول کی لوکیشن کچھ یوں تھی کہ گلی کے آخر میں ہمارا اسکول تھا۔ یہ بند گلی تھی۔ سامنے باؤنڈری وال تھی جو ایل شیپ میں بنائی گئی تھی۔ اسکول کے سامنے تو رہائشی گلیاں تھیں، لیکن اسکول کی سائیڈ میں چھوٹی سی گلی تھی جہاں اسکول کا دوسرا گیٹ بھی تھا، اور ایل شیپ کی باؤنڈری سے وہ گلی بھی پیک ہوتی تھی۔ اس کو پیک کرنے کی ایک وجہ تھی۔ باؤنڈری کے اس پار کھلا میدان اور اس میں دور ڈیری فارم کا لہلہاتا سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ باؤنڈری وال شاید اس لیے لگائی گئی ہوگی تاکہ چور ڈکیت اس سے ہمارے علاقے میں نہ آئے۔ لیکن اس باؤنڈری وال کا فائدہ کیا؟ وہ باؤنڈری وال جہاں سے شروع ہو رہی تھی وہاں سے ہی ایک جگہ سے اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ ایک بندہ آرام سے نکل جائے۔ اب جن لوگوں کو ڈیری فارم جانا ہوتا وہ اس ٹوٹے راستے سے ڈیری فارم چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارا یہ اسکول ہانٹڈ تھا۔ وجہ اس کی یہ لوکیشن تھی، کیونکہ رات کے وقت اس کا پچھلا حصہ سناٹے اور اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور سرسراہٹیں، ڈیری فارم تو لوگ دن میں بھی کم ہی جایا کرتے تھے، سرے شام ہی وہاں سناٹے پھیل جاتے تھے۔ دن کے اوقات میں تو یہاں اسکول اور بچوں کی گہما گہمی رہتی تھی، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور جو ہوئی وہ کھل کر سامنے نہ آ سکی۔ اسکول انتظامیہ ان باتوں کو چھپا دیتی تھی۔ اسکول کی چھت پر جانا منع تھا، اور اسی طرح اسکول کی اوپری منزل کی آخری کی 2 کلاسیں بند رہتی تھیں۔ وہاں اسکول کا کاٹ کباڑ رکھا جاتا تھا۔ جگہ کی تنگی کے باوجود ان کلاسوں میں بچوں کو نہیں بٹھایا جاتا۔ علی کی بڑی بہن سامعہ باجی نے بھی اسی اسکول میں پڑھا تھا۔ وہ اس کلاس میں بیٹھا کرتی تھی۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ اس کلاس میں عجیب و غریب چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ اسکول صبح 7:30 پر لگتا تھا۔ بچیوں میں اگلی نشست پر بیٹھنے کے لیے کھینچا تانی رہتی تھی۔ جو جتنی جلدی آتا وہ اپنا بیگ اپنی من چاہی سیٹ پر رکھ لیتا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دن سامعہ باجی اور ان کی دوست نے طے کیا کہ وہ صبح جلدی آئیں گی۔ سامعہ باجی کا گھر قریب تھا، تو وہ اس دن صبح 7:10 پر اسکول پہنچ گئیں۔ وہ تو آ گئیں، لیکن ان کی دوست نہیں پہنچ پائی۔ اسکول کا گیٹ تو کھل چکا تھا، لیکن ابھی لوگ نہیں پہنچے تھے۔ سناٹا تھا۔ اوپر کا تو پورا فلور خالی پڑا تھا۔ سامعہ باجی اپنا بیگ رکھنے کے چکر میں اوپر آ گئی۔ کلاس روم کو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ سامعہ باجی نے خوشی خوشی دروازہ کھولا۔ وہ جب اندر داخل ہوئیں تو باقاعدہ ان کو لگا کوئی ان کو دھکا دیتا ہوا باہر نکل کر بھاگا ہے۔ وہ کون تھا، کیا تھا، دکھائی نہیں دیا، بس محسوس ہوا۔ باقاعدہ اس کا ہاتھ کا دھکا ان کے کندھے نے محسوس کیا۔ وہ ڈر گئی، لیکن کسی سے کچھ کہا نہیں۔ ان کے کندھے میں درد ہونے لگا اور چھٹی ہونے تک ناقابل برداشت ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو امی کو سب بتایا۔ انہوں نے فوراً ہی ان کو دم کیا تو کچھ بہتری ہوئی، اور پھر باقاعدہ 3 دن تک جھڑوایا بھی۔ سامعہ باجی کے علاوہ ایک لڑکی اور صبح جلدی آ گئی تھی۔ اس نے جب کلاس روم کھولا، اس کو وہاں زمین پر خون کے چھینٹے دکھے۔
وہ تو چیختی ہوئی بھاگی اور نیچے جا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے بتایا اس نے نہ صرف وہاں خون دیکھا بلکہ ایک آدمی بھی دیکھا جس کا حلیہ عجیب تھا۔ اس کی طبیعت کئی دن خراب رہی۔ اس واقعے کی تو سارے اسکول میں دھوم مچ گئی۔ بچے تو ان باتوں کو بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ پھر ایک بار اسی کلاس میں ایک لڑکی سیٹ سے بیٹھے بیٹھے نیچے گر گئی۔ اس کا کہنا تھا اس کو کسی نے دھکا دیا۔ اسکول انتظامیہ نے ان باتوں کا نوٹس لیا۔ ان دونوں کلاسز کو فالتو سامان رکھنے کے بہانے بند کر دیا گیا اور 7:30 سے پہلے اسکول کا گیٹ نہیں کھولا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ باتیں لوگ بھول بھی گئے۔ اسکول کے وقت ہونے والی ان باتوں کا وہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا۔ پھر کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔ ہم تینوں کی دوستی بڑی پکی اور زور شور سے چل رہی تھی۔ اسکول، ٹیوشن اور سپاہے سے فارغ ہو کر ہم مل کر گلی میں کھیلنے بھی جایا کرتے۔ ہماری دوستی کے ٹرائنگل کو بلال نے توڑا۔ وہ تقریباً ہمارا ہی ہم عمر تھا۔ بلال کی فیملی نے ہمارے محلے میں گھر لیا تھا۔ پہلے دن جب وہ اپنی امی کے ساتھ آیا اس وقت ہم گلی میں کھیل رہے تھے۔ اس کی امی نے ہم بچوں سے خاص طور پر اپنا اور بلال کا تعارف کرایا اور ہم سے کہا ہم اس کو اپنے ساتھ کھلایا کریں۔ ہم نے بھی خوش دلی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ بلال کو ہمارے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ بلال جو معصومیت کا لبادہ اوڑے کھڑا تھا اس کے تو تیور ہی بدل گئے۔ بلال کی ہمارے گروپ میں آمد کا پہلا دن یادگار رہا۔ اس نے برابر والی گلی کے لڑکوں کو جو کہ ہمارے مخالف ٹیم تھی ہر گیم میں ہرا دیا۔ اتنے ایکٹیو ممبر کے اپنے گروپ میں آنے پر ہم بہت خوش تھے۔ چند ہی دنوں میں وہ ہمارا گروپ لیڈر بن گیا۔ ٹیوشن، سپارہ اور اسکول ہمارا ساتھ ہی ہو گیا۔ وہ میرے سیکشن 6C میں تھا جبکہ تنویر اور علی 6D میں تھے۔ ہماری کلاس کی کھڑکی سے ہمیں پورا میدان اور ڈیری فارم دکھائی دیتا تھا جبکہ تنویر لوگوں کی کلاس کی کھڑکی رہائشی گلیوں کی طرف کھلتی تھی جس کے نیچے مین گیٹ تھا۔ اور پھر ایک دن ہمیں ایک واقعے کا پتہ چلا۔ یہ ایک نئے سلسلے کا آغاز تھا۔ اسکول کی اس بند گلی اور اس کے سامنے والی گلی میں کچھ نہ کچھ واقعات ہونے لگے۔ سامنے والی گلی میں رہنے والے شفیق خالو صبح سویرے اسکول کی بند گلی میں بے ہوش پڑے ملے۔ دراصل وہ تہجد کے لیے اٹھے تھے تو نماز سے فارغ ہو کر بلا ارادہ اوپری منزل کی گیلری سے باہر جھانکنے لگے۔ ان کی گیلری سے اسکول اور اس کی گلی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ بکریوں کے ریوڑ اس ٹوٹی باؤنڈری کی دیوار کے راستے سے چلے آ رہے تھے اور اسکول کی بند گلی میں جا رہے تھے۔ خالو شفیق پرانے رہائشی تھے۔ اس ٹوٹی باؤنڈری کے ساتھ والا گھر انہی کا تھا۔ ان کو یہ لگا کہ کوئی چوری چکاری کا معاملہ ہے۔ ڈیری فارم سے بکریاں لائی گئی ہے یا نہ جانے کیا ہے۔ وہ اس کی ٹوہ میں نیچے اترے، اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور دبے پاؤں اسکول کی گلی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے آخری بکری کو اندھیری گلی میں گم ہوتے دیکھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے حیرت اور تشویش میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسکول کے کارنر پر جا کر گلی میں جھانکا تو گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور 10-15 بکریاں جو اندر گلی میں گئی تھیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گئی تو کہاں گئی؟ ان کو دیکھنے وہ اندر گلی میں بھی چلے گئے۔ اس گلی میں اسکول کا دوسرا گیٹ تھا لیکن اسکول والوں نے اس طرف کوئی بلب نہیں لگایا ہوا تھا۔ خالو شفیق گلی میں تھوڑا ہی اندر گئے۔ ان کو اسکول سے
بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کو احساس ہو گیا ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان کو رات کے اس پہر اس طرح گلی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ پلٹ کر بھاگنے ہی لگے تھے کہ ان کو پیچھے سے کوئی آوازیں دینے لگا، شفیق رک جا، رک جا۔ صورتحال یہ تھی کہ خالو شفیق اس اندھیری گلی کی شروعات میں ہی تھے۔ وہ بھاگتے تو نکل سکتے تھے، لیکن وہ جوان آدمی تو تھے نہیں، بوڑھے تھے، وہیں گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ صبح سویرے لوگوں نے ان کو دیکھا تو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ان کا پوتا ہمارے ساتھ کھیلتا تھا۔ دوسرے دن اس نے ہمیں ساری بات بتائی۔ ہم سب بھی ڈر گئے۔ بلال تو ہمیں کئی دن سے کہہ رہا تھا اپنی اپنی سائیکل نکالتے ہیں اور شام کے ٹائم میں اس ٹوٹے راستے سے ڈیری فارم گھوم کر آتے ہیں۔ ہم تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن خالو شفیق کا یہ واقعہ سن کر ہم نے تو صاف منع کر دیا۔ لیکن بلال کہاں ماننے والا تھا، وہ کہتا رہا، ہم منع کرتے رہے۔ گھر والوں کا ڈر بھی تھا، لیکن کچھ دن گزرے اس نے ہمیں منا ہی لیا۔ اس دن ہم شام 4 بجے گھر سے نکلے۔ میرے ساتھ تنویر بیٹھ گیا اور بلال کے ساتھ علی۔ ہم اس ٹوٹے راستے سے نکل کر سائیکل دوڑاتے پہلی بار ڈیری فارم پہنچے۔ ڈیری فارم دونوں اطراف سے سبزے سے ڈھکا تھا، بیچ میں پگڈنڈی جا رہی تھی۔ وہاں تو بڑے بڑے پرانے برگد کے درخت تھے، جن کو سر اٹھا کر دیکھو تو اس میں سے شاخوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ ہمیں وہاں کنواں بھی دکھا۔ ہم نے اس دن بہت کھیلا۔ اچھی بات یہ تھی وہاں سے اکا دکا ہی لوگ گزرے۔ یہ بات ہمارے فیور میں رہی، کوئی دیکھتا تو ہمیں ڈانٹ پڑتی۔ ہم نے خوب سائیکل دوڑائی، ریس لگائی۔ ڈیری فارم پر کھڑے ہو کر دیکھو تو دور ہمارا اسکول دکھ رہا تھا۔ کہاں ہم اسکول سے ڈیری فارم دیکھتے تھے، اور آج ہم ڈیری فارم سے اسکول کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس خوبصورت شام کا اختتام بہت برا ہونے والا ہے۔ اپنے کھیل مستی میں نہ وقت کا پتہ چلا، نہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم کافی اندر آ چکے ہیں۔ ہمیں ایک آدمی نے دیکھ لیا۔ اس نے ہمیں ڈانٹ لگائی، بھاگو یہاں سے، مغرب ہونے والی ہے۔ اس کا ڈانٹنا تھا۔ ہم نے سائیکلیں موڑ لی اور تیزی سے واپسی کی راہ لی۔ میں تو کافی آگے نکل گیا تھا۔ بلال اور علی میرے پیچھے ہی آ رہے تھے کہ بلال کی نظر لیمو کے لدے پودے پہ پڑ گئی۔ اس نے سائیکل روک لی، حالانکہ ان پر حفاظتی باڑ بھی لگی تھی۔ علی نے اس کو منع بھی کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ وہ ان پودوں کے قریب جا پہنچا اور لگا لیمو توڑنے۔ عین اسی وقت دور مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ بلال نے لیمو توڑتے ہوئے دیکھا ایک لمبے قد کا بوڑھا آدمی اس پودے کے پاس تھوڑے فاصلے پر آ کھڑا ہوا اور بلال کو گھورنے لگا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بلال کے ہاتھ سے سارے لیمو گر گئے۔ وہ ڈر کر بھاگا۔ علی سے بولا، سائیکل دوڑاؤ۔ علی کی کچھ سمجھ تو آیا نہیں، لیکن وہ سائیکل کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور بلال کے پیچھے بیٹھتے ہی اس نے سائیکل دوڑا دی۔ پہلی غلطی بلال نے یہ کی کہ وہ مغرب کے ٹائم پودوں کے پاس گیا۔ دوسری غلطی اب اس نے یہ کی کہ وہ ڈر ڈر کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس کو وہ آدمی وہیں کھڑا غصے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ سائیکل آگے بڑھتی جا رہی تھی، وہ پیچھے رہ گیا، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہوا۔ تو بلال نے سکون کا سانس لیا۔ اب جو اس نے سکون سے بیٹھ کر آگے کی طرف دیکھا تو اسے سامنے ہی اسکول کی عمارت دکھ رہی تھی، جو اب قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی آدمی اب اسکول کی کھڑکی میں کھڑا تھا، اسی کلاس کی کھڑکی میں جہاں میں اور بلال بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ مسکرا رہا تھا۔
بلال کی تو چیخ نکل گئی، علی وہ دیکھو سامنے! اب وہ نہ صرف بلال بلکہ علی کو بھی نظر آیا۔ دونوں کی سٹی گم ہو گئی۔ علی مت دیکھو وہاں، وہ یہاں بھی آ گیا ہے، تم سائیکل بھگاؤ۔ اور علی نے سائیکل بھگا ڈالی۔ میں اور تنویر تو سامنے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا وہ بہت تیز سائیکل دوڑاتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح؟ لیکن دونوں نے میری بات انسنی کر دی۔ وہ بغیر سائیکل روکے آگے بڑھ گئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے سائیکل لے کر بھاگے۔ ہم ان کو آوازیں بھی دے رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہے تھے۔ ہماری سائیکلوں نے موڑ لیا۔ اب ہمیں اسی ٹوٹے راستے سے گزر کر اپنے علاقے میں جانا تھا، اور اب اس بند گلی کے سامنے سے گزر کر جانا تھا۔ وہاں سے گزرتے تو 3 گلی کے بعد ہماری گلی تھی۔ اذانیں ہو چکی تھیں، اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہم نے وہ ٹوٹا راستہ پار کیا، وہ دونوں لڑکھڑا کر اس بند گلی کے بالکل کنارے پر گر گئے۔ ہم بھی رک گئے، دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہے تھے۔ وہ وہاں کھڑا ہے، ہمیں بلا رہا ہے۔ دراصل وہ آدمی اب اس گلی میں اسکول کے چھوٹے گیٹ پر کھڑا تھا، مسکرا کر ان دونوں کو بلا رہا تھا۔ ہمیں تو کہیں پر کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا، ہمیں کیا پتا وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بھی بچے ہی تھے۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، شفیق خالو بھی باہر آ گئے۔ پہلے تو وہ سمجھے ہماری لڑائی ہو گئی ہے، لیکن ان دونوں کو گلی کی طرف اشارہ کرتے دیکھ کر وہ جیسے کچھ سمجھ گئے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے، ان دونوں کو پانی پلایا۔ دونوں پر خوف سے کپ کپی تاری تھی۔ خالو نے کسی کو دوڑا کر ہمارے گھر والوں کو بلوایا، اور پھر جب سب کو سارا ماجرا پتا چلا تو ہماری اچھی خاصی کلاس لگی۔ رات تک ان دونوں کو تیز بخار چڑھ گیا۔ ہمارے تو سائیکل چلانے پر پابندی لگ گئی۔ علی تو پھر بھی کچھ دن میں سنبھل گیا، لیکن بلال کو بہت وقت لگا۔ اس نے وہ اسکول چھوڑ دیا اور ٹیوشن بھی بدل لی۔ ہمیں دیکھتا تو سر جھکا کر خاموشی سے آگے بڑھ جاتا۔ وہ شرمندہ بھی تھا، کیونکہ ہمیں لے جانے والا بھی وہی تھا۔ تقریباً 6 ماہ بعد اس نے ہم سے خود سے آگے بڑھ کر بات کی۔ وہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن بہت بدل گیا تھا۔ اس نے بتایا وہ آدمی اس کے خوابوں میں آ کر کہتا ہے میرے ساتھ چلو، اور بھی بہت سی باتیں تھی۔ بہت کچھ تو وہ ہم سے چھپا گیا۔ بہرحال ہمارا دوست ہم سے ملنے تو لگا تھا۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس واقعے کا ذکر بلال کے سامنے تو کیا آپس میں بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم آج بھی وہیں رہتے ہیں۔ تنویر شارجہ چلا گیا ہے، سب پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں۔ اب وہ دن تو نہیں رہے کہ روز ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن ہاں ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وہ اسکول آج بھی وہی ہے، اور وہ فارم کا علاقہ اب بدل گیا ہے، لیکن اتنی آبادی کے باوجود اس طرف کی گلیوں میں آج بھی رات کو ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہوتی ہے۔